السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤدي زكاة مالا فلا صلاة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أبدوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 کا اسلامی سال کا شہر مبارک، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ رمضان المبارک کی آج دوسری جمعہ ہے. اگلی جمعہ میں رمضان المبارک کے فضائل، قرآن اور تراویح کے فضائل ذکر کیے تھے. چونکہ اس مرتبہ 5 جمعہ ہیں تو دوسری اس جمعہ میں زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کی لغوی اصطلاح کی تعریف، زکوٰۃ کی فرضیت کا سن، زکوٰۃ فرض ہونے کی وجوہ اور اسباب اور اس کے فوائد، اس کے مصالح اور اس کی حکمتیں اور اس کے نہ ادا کرنے کا نقصان، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کن کو ادا کرنی ہے. پہلے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا رمضان کا زکوٰۃ سے تعلق فرضیت کا نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہے، ایسا مسئلہ نہیں. جیسے روزہ رمضان میں فرض ہے،
سال کے 11 مہینے میں روزہ فرض نہیں، جب رمضان کا چاند ثابت ہو گیا اب روزہ فرض ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کو رمضان کا مہینہ جس نے پا لیا اب اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ تو روزے کی فرضیت رمضان کی وجہ سے ہے، زکات کی فرضیت رمضان کی وجہ سے نہیں ہے۔ زکات کی فرضیت کے شرائط اور زکات کی فرضیت کے احکام جداگانہ ہیں، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل پر اللہ کی طرف سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور انسان کم عمل میں زیادہ نفع کا خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ رمضان میں نفل فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور رمضان میں عبادت کے لیے آدمی فارغ رہتا ہے اور اس کے پاس سہولت بھی رہتی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہے، جبکہ سال کے 11 مہینے میں آدمی اپنے اپنے مشاغل کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وقت نہیں ملتا۔ اس نسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ سنائی ہے۔ سب سے پہلے لفظ زکات کا ترجمہ کیا ہے؟ زکات کا ترجمہ لغتاً صفائی، ستھرائی، بڑھوتری اور نما کے ہیں۔ کیا مطلب؟ مال میں قدرتی طور پر ایک میل ہوتا ہے جو صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ نے اس کے ازالے کا حکم کیا ہے۔ جب مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے تو مال کا میل صاف ہو جاتا ہے، اور جو چیز صاف ہو گئی میل کچل سے وہ چیز بڑھتی ہے، وہ چیز ترقی کرتی ہے، اس چیز کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ عیب اور وہ نقص اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے تو وہ بڑھوتری کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ میل سے پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، جیسے شیرڑی ہے، گنا، اس کو پیسا جاتا ہے، اس سے گڑ بنایا جاتا ہے، اس سے شکر بنائی جاتی ہے، لیکن جب گنے سے رس نکالنے کے بعد مشین سے اس کو پکایا جاتا ہے پھر اس میں جھاگ آ جاتی ہے جو گندا کچرے کی شکل ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ شیرڑی کے سانٹھے میں دیکھو تو وہ میل نظر نہیں آتا جو پکانے پر، گڑ بنانے پر جو میل نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کو دیکھنے کی طبیعت چاہت پیدا نہیں کرتی، لیکن اس کو پکایا جاتا ہے اور اس میں جھاگ کی شکل کے اندر وہ میل نکلتا ہے، اور توے میں اس کو برابر پکانے کے بعد پکاتے وقت وہ جھاگ نکال دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جھاگ نکالا نہ جائے تو پیور گڑ کے ساتھ وہ جھاگ مل کر گڑ کو خراب کر دیتا ہے، اس کی قیمت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شکر بننے کا بھی ماحول ہے، تو اس کی جھاگ میں وہ کچرا نکال دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ ایک مادی آنکھ نے وہ جھاگ دیکھی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر کے پیور گڑ یا شکر نکالی جاتی ہے۔ اس طرح صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ نے تم پر زکات اس لیے فرض کی تاکہ تمہارے مالوں کے اندر کے میل کو دور کر دے، اور جب اندر کا میل دور ہو جائے گا اب یہ مال پاک صاف ہو جائے گا اور یہ بڑھوتری کے قابل ہو جائے گا۔ یہ تو لغوی اعتبار سے ترجمہ میں نے ایک مثال سے سمجھایا۔ مال میں 39 حصے صاف ہوتے ہیں اور 40واں حصہ میل والا ہوتا ہے، اس لیے 39 حصے اپنے پاس رکھے جاتے ہیں
اور 40واں حصہ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے صاحب ایمان انسان اللہ کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ صدقہ کر دیتا ہے اور زکات میں ادا کر دیتا ہے۔ شریعت کی بول چال میں زکات کس کو کہتے ہیں؟ نصاب معین پر ایک مقررہ مدت گزر جانے پر مال کی ایک متعینہ مقدار اپنی ملکیت سے نکال کر بغیر کسی منفعت کے مستحق انسان سید بنو ہاشم کے علامہ کو دے دینا، اس کو شریعت کی بول چال میں زکات کہتے ہیں۔ لمبی تعریف، نصاب معین پر مقررہ مدت گزرنے پر ایک مال کی معین مقدار اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی پر احسان جتلائے بغیر اور کسی سے مادی منفعت کے بغیر وہ دے دینا سید بنو ہاشم کے علاوہ کو، اس کو شریعت کی بول چال میں زکات کہتے ہیں۔ نصاب معین نقدی ہے یا سونا چاندی یا بیپار کا مال۔ اگر سونا ہے صرف 1 تولہ بھی چاندی نہیں، 1000 روپے بھی نقد نہیں، صرف سونا ہی سونا ہے یا بیپار کا مال بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ سونا۔ اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑی سی روکڑ رقم ہے اور تجارت کا مال ہے، بیپار کا، اس کو ملانے سے 52.5 تولہ چاندی بن جاتا ہے اور سال بھر یا سال کا ابتدائی انتہائی حصہ یا سال کا اکثر حصہ یہ مال ہمارے پاس رہا ہے، اب اس کی زکات ادا کرنا فرض ہے۔ سونا ہے صرف تو 7.5، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، بیپار کا مال ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، روکڑ رقم ہے تو 52.5 تولہ چاندی بازار سے خرید سکے اتنے پیسے، سال کا اکثر حصہ یا ابتدا اور انتہا ہمارے پاس یہ مال رہا ہے، اب اس کی زکات ادا کرنا فرض ہے۔ مالک نصاب ہونا چاہیے اور خود اپنی نیت سے ادا کرے۔ سونا اگر مال کا مالک جیسے شادی کے بعد یا تو لڑکا ہے یا لڑکی اور شادی سے پہلے دونوں کے ماں باپ جس کو مالک بنا دے اس کی ملکیت کے اندر سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالا جائے گا۔ یہ تو نصاب معین اور مقررہ مدت یعنی سال میں 1 مرتبہ زکات فرض ہے، سالانہ وظیفہ ہے، سال میں 1 مرتبہ زکات فرض ہے۔ نصاب معین پر مقررہ مدت گزر جانا اور ایک نصاب معین وہ 40واں حصہ سید بنو ہاشم کے علاوہ جس کی ملکیت میں اتنی چیزیں نہیں ہیں اس کو دے دینے کو شریعت کی بول چال میں زکات کہتے ہیں۔ زکات کا تائید قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 118 مرتبہ آیا ہے، جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پابندی سے ادا کرو، زکات ادا کرو۔ زکات کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے پہلے مانعین زکات پر اعلان جنگ کیا تھا، یعنی جو آدمی مال کی زکات کا انکار کر دیتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کیا تھا۔ گویا کہ یہ فرض عین ہے، ارکان اسلام میں کا اہم ترین رکن ہے اور اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ زکات فرض کب ہوئی؟ زکات کی فرضیت ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے سن ہجری 2 میں زکوٰۃ فرض ہوئی. لیکن مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ نمل، قرآن کریم کی سورہ لقمان، قرآن کریم کی سورہ مزمل، ان آیتوں میں صاف ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ فرض تو مکے میں ہو گئی تھی ہجرت سے پہلے، البتہ ہجرت کے بعد اس کے نظام کی تعیین اور اس کے شرائط اور اس کے قیودات یہ سب مکمل طور پر ہجرت کے بعد آیا. نفسی زکوٰۃ جو فرض ہو گئی وہ ہجرت سے پہلے. اسی لیے قرآن کریم کی ان 4 بڑی صورتوں میں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے. البتہ اس کے نصاب کی تعیین اور اس کے شرائط اور اس کے قیودات جو حتمی طور پر طے ہوئے وہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں طے کی. زکوٰۃ کی ادائیگی ہر عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد، مرد اور عورت صاحب نصاب پر اپنے مال کے اندر اس کی ادائیگی فرض ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت بڑے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ اللہ کا ایک فریضہ انسان سے ادا ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تنگ دست، ضرورت مند، حاجت مند انسان ان کی دعاؤں میں اس کا حصہ لگ جاتا ہے. اسی طرح وہ مال صاف ہو جاتا ہے، وہ مال ترقی اور برکت کے قابل ہو جاتا ہے. اس مال کو آسمانی آفت نہیں لگ سکتی. وہ مال غلط جگہوں پر خرچ کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ مال خود محفوظ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے کہ وہ مال خود سیو ہو جاتا ہے. اب یہ ہلاکت کی جگہوں پر خرچ نہیں ہوگا، یہ مال چوروں کے ہاتھ نہیں جائے گا، یہ مال ڈاکوؤں کے ہاتھ نہیں جائے گا، یہ مال غلط جگہوں پر خرچ ہونے سے آدمی کی حفاظت ہو جائے گی. یہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ. زکوٰۃ ادا کر لینے سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اولاد کو عزت نصیب ہوتی ہے، وقت پر بارش ہوتی ہے، آسمانی آفتوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم. اے نبی جی ان کو دردناک عذاب کی خبر کرو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. یہی مال جہنم کے اندر تپایا جائے گا، تپتی بنائی جائے گی، پھر اس کو تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. انسان کی پیشانی، انسان کا پہلو اور انسان کی پیٹھ اسے دھاگی جائے گی. ایک تو وہ جہنم کی آگ، اور اس مال کو اللہ لوہے کی تختی بنائے گی، اور پھر دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ سے 3 گنا زیادہ تیز. انسان کی پیشانی مال کے کمانے کا راستہ یہ ہے. جو انسان اپنے رعب اور دبدبے سے مال حاصل کرتا ہے، مال کے خرچ کرنے میں پہلو نہیں کرتا ہے، اس لیے پہلو کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ جہنمیوں کی سزا ہے. ایک روایت میں فرمایا اس مال کو اللہ گنجے شام کی شکل دیں گے، وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور توپ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، یہی مال گنجے شام کی شکل بن گئی اور گلے میں لپٹ جائے گا اور توپ بن جائے گا. اور دوسری روایت میں یوں وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک
میں ہی وہ تیرا مال ہوں، میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جس کو تو اپنے مکان میں محفوظ جگہوں کے اندر رکھا کرتا تھا۔ یہاں علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں کوئی اژدہا یا سانپ داخل ہو جائے اور وہ متعین طریقے سے پتہ نہ چلے تو اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، اس خیال سے کہ ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے۔ اس حدیث کی شرح میں شراح حدیث نے لکھا ہے، بعینہ ہی میں الفاظ نقل کرتا ہوں، لیکن وہ مال جو انسان نے تجوری میں محفوظ رکھا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی چیز ہے، اللہ اسی کو سانپ کی شکل دے دے گا اور وہ انسان کو گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے گلے کا توق بنے گا اور وہ یوں کہے گا میں ہی مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کا گزر ہوا، کچھ لوگ تھے جن کے سطر کے اوپر آگے اور پیچھے چترے بندھے ہوئے تھے اور وہ جہنم کے تھوڑ اور جہنم کے انگارے کھا رہے تھے۔ آقا کا گزر ہوا ایک جماعت پر، شرمگاہ کی جگہ پر آگے اور پیچھے چترے بندھے ہوئے تھے، ان سے بدبو نکل رہی تھی اور وہ جہنم کے گرم گرم پتھر اور جہنم کا تھوڑ کھا رہے تھے۔ آقا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال کی زکات کھا جایا کرتے تھے، ان کا یہ انجام آپ نے جہنم کے اندر دیکھا۔ یہ تو سب وعیدیں ہو گئی۔ ایک روایت میں فرمایا جس مال کی زکات ادا نہ کی جائے وہ مال آسمانی قحط کے شکار ہو جاتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتا۔ گویا کہ بارش کے نزول کے لیے مال کی زکات کا بڑا دخل ہے۔ جو قوم زکات روک لیتی ہے، ادا نہیں کرتی، تو وہ آسمانی رحمتوں سے اور بارش جیسی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ تو زکات کے نقصانات نہ ادا کرنے کے اور ادا کرنے کے فوائد ذکر کیے۔ الحمدللہ ہم بڑی تعداد میں زکات ادا کرتے ہیں، لیکن زکات اور نماز کا جوڑ ہے۔ من لم یؤدی مالہ فلا صلاۃ لہ، جو زکات ادا نہ کرے خالی نماز پڑھے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے زکات ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ لہذا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور قرآن کریم کی 118 مقامات پر نماز اور زکات دونوں کا ساتھ ساتھ تاکیدی حکم آیا ہے۔ 40واں حصہ اللہ کو دینا ہے اور 39 حصے ہمارے پاس رکھنے ہیں۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے۔ 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے 2500 دے دیے، اب 97,500 پاک صاف پیور ہو گئے۔ اس پر کبھی بھی آسمانی سلطانی آفت نہیں آ سکتی، یہ مال کبھی بھی غلط جگہوں پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دادی میں ہے، اسی طرح بیپار کا مال ہے، دکانوں میں برکت رہے گی جب تجارت کے مال کی زکات ادا کی جائے گی۔ اب ہر ایک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ صاحب نصاب مالدار پہلے تو ایک سالانہ تاریخ طے کر لے۔ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو رمضان میں کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک مہینے کی ایک خاص تاریخ نقی کر لے۔ داخلہ تاریخ کے پہلا رمضان، داخلہ تاریخ کے 15 شعبان حساب ہو گیا، عمل واری رمضان کی پہلی تاریخ سے۔ اب ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ چاند کے حساب سے طے، حساب کمپلیٹ ہو جائے اور ادائیگی شروع کر دیں۔ پہلے ایک سال رمضان کی پہلی تاریخ کو کیا، اب دوسرے سال 10 تاریخ کو کیا تو 10 دن دوسرے سال زکات روکنے کا گناہ،
तीसरे रमजान में 25 रमजान को हिसाब किया तो अब 24 दिन ज़कात रोकने का गुनाह। बाद मर्तबा इंसान बहुत देता है लेकिन इसके बावजूद फायदा नहीं होता, तो इंसान बददिल हो जाता है कि सब कुछ करता हूं लेकिन मेरा माल तो हलाकत हो जाता है, मेरा माल तो बर्बाद हो जाता है। मैंने बयानात में सुना, मैंने खुद मुताला किया, लेकिन इसके बावजूद भी बात समझ में नहीं आती। तो गड़बड़ी यहां है। साल नक्की तो माशाअल्लाह, महीना नक्की वो रमजान का है। अब तारीख नक्की कर लो, पहली तारीख को, 5वीं तारीख को, 10वीं तारीख को, कौन सी तारीख को हिसाब करते हैं। फिर पूरा माल, दागीने हैं, बेटियों के पास हैं, बेटों के पास हैं, वो बालिग हैं, इस तरह बेटे की बीवी यानी बहुओं के पास है, औरत मैके से लाई है उसका है, औरत के पास ससुराल से मिला है वो है, क्या है जनसू दागीने में गौर करें। इस तरह हर एक के पास रोकड़ रकम कुछ न कुछ होती है, उसका कैलकुलेट करें। इसी तरह सोना चांदी रोकड़ रकम या व्यापार का माल, इसका हिसाब जरूरी है। माल की मालियत और माल की कीमत पर ज़कात आएगी। वह माल माले मुतकव्वम होना चाहिए, यानी जिसकी कीमत लगती है, जिसमें बढ़ने की सलाहियत है। व्यापार के माल में तरक्की की सलाहियत है, दागीने में सोन चांदी का भाव बढ़ने में तरक्की की सलाहियत है। इस तरह व्यापार रोकड़ रकम में तरक्की की सलाहियत है। हिसाब हो। अब हिसाब जब हो चुका, इसको कागज पर लिख लिया, फिर जिसका निसाब है वो नियत कर ले कि मेरे पर इतनी ज़कात वाजिब हुई है, हिसाब करके वो अदा करनी है। औरत खुद अदा नहीं करती, उसका शोहर, वो खुद अदा नहीं करती, अपने बाप को वकील बना दे। वो खुद अदा नहीं करता है इंसान, तो अपने बाप को वकील बना दे। जैसे पेढ़ी चलती है, घर का वडील करता है, करे कोई हरज नहीं। एक आदमी के पास व्यवहार है, बहुत अच्छा, लेकिन किसके पास कितना अपना जाति है और कितना पंच का है। पंच का है तो वो पंच के मालिक पर ज़कात आएगी, और जाति है, शादी के बाद ससुराल से मिला, बहू को मालिक बनाया या बेटे को, शादी के बाद मैके से आया और माँ बाप ने बेटी को मालिक बनाकर घर से रुखसत होते ही रुखसती के वक्त मालिक बना दिया था। ये कैलकुलेट जरूरी है, इसके बगैर ज़कात अदा नहीं होगी। बहुत तवज्जो से इस मसले को समझो, न समझ में आवे 50 मरतबा पूछो। जहां बुनियादी भूले हैं उसकी इस्लाह जरूरी है। फवाइद के उसूल के लिए उसूल की पाबंदी जरूरी है। एक तो महीना नक्की, तारीख नक्की, हिसाब जरूरी। जो मालिक है वो अपनी तरफ से उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना है और इतने पर इतनी ज़कात मुझ पर फर्ज हुई है। भले घर का एक आदमी ही व्यवहार जिसके पास हो वो भले अदा करे, लेकिन हम उनको वकील बना दें कि आप मेरी ज़कात इतनी अदा कर देना। औरतें कमाने नहीं जाएगी, उसके शोहर के बहुत सारे काम, बाद मर्द गरीब होता है, लेकिन आने वाली औरत निकाह करके मालदार है, साहिब निसाब है, तो बहुत सारे शोहर के काम वो हैं जो औरत पर नहीं है, वो कर देती है। औरत कमाने नहीं जाएगी, लेकिन हिसाब तो अपने माल का रखेगी और तबर्रुअन उसका शोहर उसकी तरफ से अदा करेगा। ये बुनियादी चीज है। अब अदायगी शुरू कर दे, किसको देंगे और किसको नहीं दे सकते। देखो, ज़कात इबादत है, ज़कात की हैसियत इबादत की है, और इबादत के उसूल और क़ुयूद साहिब शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। जैसे नमाज, कोई आदमी यूं कहे कि हमेशा इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ता हूं, चलो आज उधर रुक करके नमाज पढ़ लूं, नहीं होती है। हमेशा वुजू किया है, आज बगैर वुजू के पढ़ लेता हूं, नमाज नहीं होगी। इसके हुदूद और क़ुयूद, तब वो चीज इबादत बनती है। ज़कात में इबादत का भी पहलू है, ज़कात में अखलाक का भी पहलू है। एक इंसान मालदार से एक गरीब की जरूरत पूरी होती है, यह अखलाक का पहलू है। और इबादत का पहलू यह है कि ये अल्लाह का फरीज़ा इंसान समझ
ثواب سمجھ کر ادا کرتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ خیر، کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے اپنی زکات اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لو زکات کن کو دے سکتے ہیں؟ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، اپنے فروع کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتی، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، یعنی باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا ہے، پوتے کو نہیں دے سکتا، نانا نواسے کو نہیں دے سکتا، اس طرح پوتا دادی کو زکات نہیں دے سکتا، نواسا نانی کو زکات نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس میں منفعت وابستہ ہے، نفع وابستہ ہے، یہ بلا منفعت تقسیم کی جائے اور اس میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی غرض اس سے وابستہ نہ ہو، نہ منفعت ہو نہ کوئی غرض وابستہ ہو۔ سید بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ میل ہے اور وہ اہل بیت ہے، خاندان نبی ہے، اور خاندان نبی کو میل نہیں دیا جاتا۔ اگر بنو ہاشم کے علاوہ کوئی سید ہے تو ان کو زکات دے سکتے ہیں، لیکن سید بنو ہاشم کو زکات نہیں دے سکتے، یہ تو جن کو نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب مالدار بھیکاری اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ بعض عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بعض بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بعض عورتیں مطلقہ ہو کر پھر چھوٹے بچوں کی وجہ سے شادی نہ کر کے لوگ زکات دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ لیکن دیکھو اس بیوہ، اس مطلقہ، ان یتیم بچوں کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے کہ جس پر زکات خود اپنے مال کے نکالنا فرض ہو گئی، ان کو دینے سے بھی زکات ادا نہیں ہوگی۔ جن کو زکات دی جا رہی ہے وہ خود صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ادائیگی میں دو چیزیں فرض ہیں، مستحق کی تحقیق کرو پھر ادا کرو۔ بغیر تحقیق کے ہم نے زکات دے دی، بعد میں پتا چلا کہ اس کے پاس تو سونا بھی تھا، اس کے پاس تو چاندی بھی تھا، اس نے تو ویپان کے لیے فلاں جگہ زمین لے رکھی وغیرہ وغیرہ، اب زکات ادا نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ دو، یہ ذمے میں باقی رہی۔ دیتے وقت خوب تحقیق ہو گئی، لیکن بعد میں پتا چلا تحقیق کے بعد بھی کہ وہ صحیح نہیں تھا، تو مالدار ہو تو بہتر یہ ہے کہ ادا کر دے، ورنہ پہلی تحقیق کی بنیاد پر ادا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جنگلات میں چلا گیا، پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، اس نے تورری کر لی اور تحقیق کر کے ایک جگہ متعین ہو گئی کہ نہیں ادھر قبلہ ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ غلط سمت میں نماز ہو گئی، تو تحری کی تھی تو نماز ہو گئی، لیکن بغیر تحری کے نماز پڑھ لی، پتا نہیں چلو نہیں پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں پتا چلا کہ غلط سمت میں نماز پڑھی تھی تو واپس پڑھو۔ یہ ایسا ہی ہے زکات کا مسئلہ بھی، بغیر تحقیق کے ادا کر دیا، بعد میں پتا چلا دوسری مرتبہ نکالو، تحقیق کے ساتھ ادا کر دی، بعد میں پتا چلا کہ مستحق نہیں تھا تو اللہ کے یہاں ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی کو شک ہو کہ دیکھی مکھی گڑی نہیں جا سکتی ہے، چلو میں پھر دوسری مرتبہ ادا کر دوں، پہلی مرتبہ صدقہ ہو گیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کن کو دینے سے ابتدا کی جائے؟ وہ حضرات جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں، بھائی بہن کو بہن بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، ماموں بھانجے کو بھانجا ماموں کو زکات دے سکتا ہے، چاچا بھتیجے کو بھتیجا چاچے کو زکات دے سکتا ہے، چونکہ ہم نہ ان سے دنیا میں آئے نہ وہ ہم سے دنیا میں آئے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، اس وجہ سے ان غریب رشتہ داروں کو زکات دینا چاہیے۔ خدا نخواستہ بھائی مالدار ہے لیکن بہن غریب ہو گئی، کسی حادثے کی شکار ہو گئی، یا بہن جس گھر میں دی تھی وہ غریب گھرانہ تھا لیکن اپنے وہ خود داگینے لائی ہے اور بھائی کو معلوم ہے، تو پھر اس کے بعد اس مالدار بہن کو
गरीब घर में जाने के बावजूद भी ज़कात नहीं दे सकता। शर्त यह है कि इस मालदार भाई की गरीब बहन निसाब की मालिक न हो, नहीं है तो उसको देने में डबल सवाब। एक रिश्तेदारी की हक की अदायगी कम और एक ज़कात की अदायगी। अगर उस बैंक से व्यवहार नहीं है, बोले व्यवहार नहीं, माथा कुट, तो उसको देने में 3 गुना सवाब। एक रिश्ता जोड़ने का, एक रिश्तेदारी की हक की अदायगी का, और तीसरा ज़कात की अदायगी का। अलकाशह उस गरीब रिश्तेदार को कहते हैं जिससे हमारी दुश्मनी है, उसको अदा करने में मुकद्दम करें। हमारे अपने गरीब रिश्तेदारों के बाद ज़कात कहाँ सर्फ की जाए? फरमाते हैं दीनी मदारिस के तलबा, इनको देने में डबल सवाब है। जैसे गरीब रिश्तेदार को देने में डबल सवाब, इनको देने में डबल सवाब। क्यों? इशाअती इस्लाम की जबरदस्त मेहनत यहां से होती है। इस्लाम दुनिया में यहां से फैलता है। मस्जिद को इमाम मिलते हैं, मेंबर को खतीब मिलते हैं, उम्मत के मसाइल के इख्तिलाफात के फैसले नसीब होते हैं, तरावी की हुफ़ाज़ नसीब होते हैं, कौम मुल्क मिल्लत के खुद्दाम यहां से नसीब होते हैं। अच्छा, फी ज़मानिना 97% स्कूल की तालीम का रिवाज है और 3% मदरसों की तालीम का रिवाज है, और 97% मालदार के बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। जहां का यूनिफॉर्म, जहां की बुक सेट और जहां की स्कूलें और उनकी बसें और उनकी रिक्शाएं और उनकी ट्यूशन की फीसें लाखों में जाती है, जबकि दीनी मदरसों में वही मदरसे का पुराना कमरा जहां दरी हो भी न भी हो, तिपाई भी टूटी हुई हो और एक लट्ठा निजाम होता है, साल के अंदर 10 महीने वह मदरसे के मतबख से खाते हैं और 2 महीने अपने घर का खाते हैं। और इन मदरसे के मतबख में लोगों से वसूल की हुई ज़कात की रकम इनको मालिक बनाने के बाद उनके खाने पीने, उनके दवाई इलाज, उनके कपड़े लत्ते, उनके घर जाने की किराए, इसमें इस्तेमाल होता है। इसीलिए वो मकातिब कुरानिया जहां खाने पीनों के निजाम नहीं है वहां ज़कात नहीं लेते हैं, इसलिए कि ये उम्मत के वो गरीब बच्चे, मकातिब कुरानिया में तो मालदारों के बच्चे भी पढ़ते हैं और वो स्कूल का ओवर टाइम मदरसे में पढ़ने आते हैं, और दारुल उलूम वाले मदरसों में, बोर्डिंग वाले मदरसों में 24 घंटे का निजाम इनका मदरसे के हवाले है। तहज्जुद में उठने से लेकर रात 11:15 बजे तक का निजाम अपनी पूरी बॉडी मदरसे के हवाले है। खाना भी मदरसा देगा, कपड़ा इखराजात भी मदरसा देगा, पॉकेट खर्च भी मदरसा देगा, दवाई इलाज भी मदरसा देगा, घर जाने का किराया भी मदरसा देगा। ये उम्मत के गरीब और उम्मत के निहत्ते और उम्मत के मखलूकुल हाल एक बड़ी तादाद में आते हैं और उन पर यह ज़कात तमलीग के बाद इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए फिर यहां से एक जमात तैयार होती है और वो जमात मुल्क में, आलम में और कायनात में कुरान और सुन्नत और तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के चलती है। इस वजह से दीनी मदरसे इशाअत इस्लाम और दीन के बका और तहफ़्फ़ुज़ के किलाए और इस्लाम की हिफाजत के ज़ाबिन हैं, लिहाजा उसमें ज़कात दी जाए। एक गरीब आदमी है, 2-5 से भी अपना मसला हल कर सकता है। एक बीमार आदमी है, 2-5 से भी जो है इदारे से भी मांग सकता है। लेकिन दीनी मदरसे के गरीब तलबा 300, 350, 400 है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो तादाद मदरसों की है वो मालदारों के दरवाजे पर खाना मांगने गई हो, बल्कि मालदारों ने इनको सालाना वजीफा दे दिया है, इसलिए वो कभी भी किसी मालदार के दरवाजे पर नहीं जाते। मदरसे के जिम्मेदार इनके लिए वसूल करते हैं, ये उनका है, मदरसे के जिम्मेदारों का नहीं।
یہ پورا کا پورا مال حساب کر کے نوٹ کی تبدیلی سے پہلے ان کے پاس جمع کروا کر، ان سے نیجت کروا کر، سالانہ فیس بھروا کر وہ رقم پھر مدرسے کے اخراجات کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پیور کلیئر کٹ زکات کی ترتیب ہے جو دینی مدارس اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوگ غلط افواہیں اور بیہودہ چیزوں سے، امت کے ان دین کے قلعوں سے لوگوں کو متنفر کرنے کی فضا بناتے ہیں۔ حالانکہ ایک ایک مدرسہ آپ جاؤ، ان کے جی آر چیک کرو تو آپ کو پتا چلے گا کتنے بچے فیس والے ہیں اور کتنے بچے بغیر فیس کے ہیں۔ شاید 400 بچوں میں 4 ملیں گے جو فیس بھرتے ہو، 10 ملیں گے جو فیس بھرتے ہو، اور کسی مدرسے میں تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ لہذا دینی مدرسے یہ ہماری زکات کے سب سے زیادہ مستحق۔ سید بنو ہاشم، اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت پیش آ گئی کہ للہ یا نفلی للہ صدقہ کہیں سے نہیں ملا اور اس کی کوئی حاجت پیش آ گئی تو اضطراری صورت کے اندر اس کو بھی زکات دے دینے سے زکات ادا ہو جائے گی، لیکن نہ دینا بہتر ہے۔ اضطراری کیفیت، ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہے، مر جائے گا اور کوئی پیسہ نہیں ہے، یہی ایک پیسہ کسی کے پاس تھا دے دیا تو اضطراری کیفیت، اور اس اضطراری کیفیت میں اپنی طرف سے ادائیگی کافی ہو جائے گی۔ یہ ہے زکات کے وہ موٹے موٹے مسائل جو عام طور پر ہر سال بیانات کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں۔ لہذا میرے بزرگوں، آج بطور خاص میں نے جس غلطی کی طرف نشاندہی کی ہے وہ یہ سالانہ مہینے کی ایک خاص تاریخ، پہلی غلطی کی اصلاح یہ، اور دوسری غلطی نیت صاحب مال جب تک نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی دے دیا لیکن زکات ادا نہیں ہوگی۔ نیت ضروری ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا مال ہے اور میرے مال کی زکات مجھ پر واجب ہے جو مجھے ادا کرنی ہے۔ میرا شوہر، میرا باپ، میرا بھائی تبرعاً میری طرف سے ادا کرتا ہے، اس کا احساس اس کے دل میں ہو اور اس کو خبر بھی ہونی چاہیے یا اس کی رضا لے لینی چاہیے۔ جب تک خبر نہ ہو، جب تک رضا نہیں لی، تب تک زکات ادا نہیں ہوگی۔ آخری بات، زکات کس قیمت سے ادا کرے گی؟ مال متقوم، جو مال میرے پاس ہے اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ آج سے 25 برس پہلے میں نے 7,000 میں 10,000 میں سونا لیا، آج وہ سونے کا ہار یا وہ سونے کی جنسو بیچنے جاتا ہوں تو بازار میں 50,000 آتے ہیں۔ اب آدمی نے لیا ہے 25 سال پہلے 10,000 کا تولہ اور ابھی ہے جونے کا 50,000 داخلہ طریق، تو 50 پر زکات آئے گی، 10 پر نہیں، خریداری پر نہیں۔ اس مرتبہ میرے پاس میرے حساب کے دن میرا مال، میری جنسو، میری روکڑ رقم، میری ویپار کا مال کیا قیمت رکھتا ہے، ابھی اس کی پوزیشن کیا ہے بازار میں۔ اگر بیچنے جاؤں تو خریدار کتنے میں لے گا، بس اس پر زکات۔ لکڑی ہے یا سونے کا بسکٹ ہے داخلہ طریقے، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی تو وہ 90 بھاؤ میں جائے گا۔ اس کو ابھی بازار میں بیچنے جاتے ہیں تو کیا بھاؤ آتا ہے؟ داگینہ ہے، لکڑی تھی یا بسکٹ تھا، اب اس کو ہار بنا لیا، مان لو 1 لاکھ کا ہار ہوا، اب بیچنے گئے ہیں تو 95,000 دیتے ہیں اور 5,000 گھڑائی بات کرتے ہیں، اور لیتے وقت ہار بنا تھا پورا 1 لاکھ کا، لیکن ابھی ہار بیچنے جاتے ہیں تو خالی 95 جاتے ہیں اور اس کے اندر کی جو ہے بنائی بات ہو جاتی ہے تو ابھی 95 پر زکات واجب ہوگی۔ ابھی جو تمہارے پاس مال ہے اس کو تم بازار میں بیچنے جاؤ تو اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اس کے مطابق زکات آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے کوئی پلاٹ لیا، لیتے وقت نیت بیچنے کی ہے، کوئی زمین لی، لیتے وقت نیت بیچنے کی ہے اور ہم نے مارکیٹ میں رکھ دیا، یہ ویپار کا مال بن گیا،
100 वार का प्लॉट है या 100 बीघा जमीन है, इस तरह कोई फैक्ट्री है, इस तरह कोई और सामान है, लेते वक्त तक व्यापार की नीयत से लिया तो ये व्यापार का माल है। इस साल नहीं बिका तो भी ज़कात, दूसरे साल नहीं बेचाया तो भी ज़कात, तीसरे साल नहीं बेचाया तो भी ज़कात। अभी अभी मुझे एक साथी ने मसला पूछा आते आते कि हज में पैसे दिए थे लेकिन अभी तक जो है जाना नहीं हुआ तो क्या किया जाए। मैंने कहा वो दैने कौवी है, आने वाला है, लिहाजा इसकी ज़कात अदा कर दो। और अगर उसने वो पैसा उन कामों में इस्तेमाल कर लिया और भर दिया और अभी फॉर्म पास नहीं हुआ तो फिर उसकी ज़कात खत्म हो गई, इसलिए कि वो फॉर्म की विधि में चला गया और वहां आज नहीं तो कल कुरे में नाम निकलेगा तब आएगा, तो अब उसकी ज़कात नहीं, इसलिए कि वो मसरफ में इस्तेमाल हो गए। लेते वक्त कोई नीयत नहीं थी, पैसे हैं ने ले लिया तो ज़कात नहीं है। लेकिन नीयत किसको कहते हैं? नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अंदर तो ये बना हुआ है ले लियो सारा पैसा उसे तो निकाली नफ्सू, ये व्यापार हो गया। दिल का इरादा, आदमी बात करता बात जुबान से कह देता है चलो पैसे सचवा जावे, बाकी इधर का मांगेगा उधर का मांगेगा, फिर वसूल करने में झगड़े। इसलिए आदमी क्या करता है, सेफ्टी कर लेता है, पैसे आए तो कुछ लेकर रख दो। लेकिन अंदर में ये है कि नहीं इन्हें काजी नाक्सो पड़े तो फिर व्यापार का माल हो गया। दिल का इरादा, और दिल का इरादा ये है नहीं खाली सेफ्टी के लिए इसको रखा है, अभी बेचने का कुछ भी इरादा नहीं है तो ये व्यापार का माल नहीं है। चाहे 10 साल तक इसको न बेचा हो तो भी उसकी ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर व्यापार की नीयत से है तो फिर उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कर्ज 2 तरह के हैं, किसी को दिया है पैसा, बाद लोग इसमें भी गलती करते हैं, वो कहता है तारी ज़कात हूं दे तो रिस तू मैंने 5 लाख रुपया दे दे। अब ये कहता है चलो हर साल ज़कात वो निकालेगा, ये ब्याज है, चोखा ब्याज है, ज़कात अदा नहीं होगी, चोखा ब्याज है। इसलिए कि साहिब निसाब पर माले मुतकव्वम की अपने माल की ज़कात खुद को निकालनी थी। इसलिए कर्जा किसी को भले हमने 2 लाख 5 लाख दाखला तरीके दिए हैं तो ज़कात तो हमको निकालनी पड़ेगी। और अगर वो वापरता है, हम तो वापरते नहीं है, वो वापरता है और वो अदा कर देता है तो भी ज़कात अदा नहीं होगी, खुद अदा करनी पड़ेगी। इसमें भी लोग आमतौर पर गलती के शिकार हैं। इसलिए कुदरती तौर पर मुझे ये चीज याद आ गई, इसलिए मैंने आप हजरात की खिदमत में इन मोटे मोटे मसाइल को जिक्र कर दिया। लिहाजा जो बातें कही गई इस पर तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, मसाइल ज़कात का मुताला करें, किसी समझदार तजर्बाकार आलिम से जो ज़कात के मसाइल को अच्छे तरीके से जानता हो, इनसे बैठकर सरसरी अपना हिसाब पेश कर दे कि ये चीजें हैं और इतनी ज़कात का मैंने हिसाब किया है, इसमें कुछ कमी ज्यादती हो या कुछ कोताही हो तो आप उसको देख ले, ताकि मेरा माल 100% महफूज हो जाए, बरकत के काबिल हो जाए, इजाफे के लायक हो जाए। लिहाजा इस तौर पर हम अगर अपने माल की ज़कात अदा करेंगे, इसके दुनियावी मुनाफे भी हासिल होंगे, उखरवी नफा भी हासिल होगा। माह मुबारक में हम ज़कात अदा करते हैं, लिहाजा हम दीनी मदारिस को, समाजी रिफाही इदारों को, तंजीमों को, मुस्लिम जमातों को हम मजबूत करते हैं हमारे इखराजात के जरिए से, हमारे सदकात के जरिए से। लिहाजा हर एक में हमारा हिस्सा रहे और जो इस्लामी शाइर है, जो इदारे इस्लामी तशख्खुसात के काम करते हैं, इन इदारों को भी परवान चढ़ाना और इनको बचाना और इनकी हिफाजत करना ये मुसलमान कौम का सेवा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं इस माह मुबारक में फरीदा ज़कात जो अदा किया जाता है इसको अच्छे तरीके से समझ कर अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे और अल्लाह कबूल फरमावे। अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को किसी ने ज़कात दे दी तो वो अदा नहीं होगी। इसके लिए जिसको दी गई वो मुसलमान मुस्तहिक के ज़कात ही होना चाहिए। अगर गैर मुस्लिम भाई को देना है तो आप बहुत सारी ऐसी तरतीबें दुनिया में हैं
جن سے آپ دے سکتے ہیں. اس ملک میں باہمی رواداری کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی ہندو مانگنے والا ہے تو اس کو آدمی روپیہ 2 روپیہ دے دے نفلی صدقے کی نیت سے. بہت سے لوگ لباس بدل کر حلیہ بدل کر بھی مانگنے آتے ہیں، لیکن مسلمان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. یہ نبی کی امت، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہے تو وہ ضرورت مند، ہے تو وہ بھکاری ہے، تو اس کو بھی پیٹ کا کھانا پورا کرنا. اگر اس طرح ہے تو بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا. تو پھر اپنے نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ غیر ہو یا جانور ہو. نفلی صدقات کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں. لیکن زکات کی رقم عبادت ہے، اور عبادت کی ادائیگی عبادت کے انداز سے ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عالم اسلام کے لیے فریضہ مالیہ کو اور اس کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دے، اور ہر قسم کے مکروہ اور منکر فعل سے اللہ محفوظ رکھے. ہر سال حج میں جانے والے حجاج کرام کا رمضان المبارک کے اندر بھی جوڑ رہتا ہے. اس سال تراویح کے بعد 10:30 بجے مکہ مسجد میٹھی واؤ میں وہاں جوڑ ہوگا. لہذا جن حضرات نے حج کے ارادے کیے ہیں، ہر جمعہ کے دن، ہفتے میں 1 مرتبہ ہر جمعہ کے دن تراویح کے بعد مکہ مسجد میٹھی واؤ میں عملی طور پر حج سیکھنے کے لیے عملی مشق کروائی جاتی ہے. وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. مدرسہ دارالعلوم فلاح دارین دربھنگا میں ہے، 24 پرگنہ مغربی بنگال. یہ اپنے مانگرول کے ساتھیوں کا دیکھا ہوا ادارہ ہے. 285 طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں. 31 لاکھ کا خرچ ہے. زکات اللہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کا تعاون کرتے جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ.